اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا ایک ایسا براعظم ہے جہاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسی دریافتیں ہو رہی ہیں کہ سائنسدان اور محققین حیران و پریشان ہیں۔ ایک ایسی دریافت نے پوری دنیا کو مزید حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ انٹارکٹیکا سے ایک ایسا سبزہ دریافت ہوا ہے جو صرف اور صرف پینگوئن کے فضلے پر زندہ رہتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے اور سائنس اس بارے میں کیا انکشافات کر رہی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، انٹارکٹیکا ایک ایسا براعظم ہے جسے اسرار سے بھرپور کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ایسے قدرتی عجوبے موجود ہیں جو دہائیوں سے سائنسدانوں کے لیے الجھن کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ برفانی براعظم ہے جس میں ہر سو برف ہی برف نظر آتی ہے، مگر اب سائنسدانوں نے ایسی دریافت کی ہے جس کا علم کروڑوں سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ در حقیقت انٹارکٹیکا کی اربوں ٹن برف کے نیچے دنیا کی سب سے گہرائی والی زمین کو دریافت کیا گیا ہے۔ یہ منجمد براعظم اپنے نیچے ایک تاریخی براعظم کو چھپائے ہوئے ہے جسے ناسا کے ایک نقشے میں دکھایا گیا، جس سے مستقبل میں انٹارکٹیکا میں برف کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ان خطوں کی نشاندہی ملے گی جہاں گرم موسم کے نتیجے میں برف پگھلنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اس نقشے کو بیڈ مشین انٹارکٹیکا کا نام دیا گیا ہے، جس میں اس براعظم کی چھپی ہوئی تمام تر تفصیلات کو دکھایا گیا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے سائنسدان اور نقشے کو تیار کرنے والی ٹیم کے سربراہ میتھیو مارلگم نے بتایا کہ بیڈ مشین کو انٹارکٹیکا کے مخصوص حصوں میں زوم کر کے ہم اہم معلومات دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس نقشے کو جریدے جرنل نیچر جیو سائنسز نامی میگزین میں شائع کیا گیا اور برفانی براعظم میں چھپے جغرافیائی پہلوؤں کو دریافت کیا گیا، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ برف کے بہاؤ کی ساخت کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ چھپے ہوئے پہلو موسمیاتی تبدیلی پر گلیشیئر کے رد عمل پر اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں برف کے بہاؤ سے آگاہی میں جاننا اتنا ہی عام ہے جتنا زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ، کیونکہ اگر اس براعظم کی تمام برف پگھل جائے تو دنیا بھر میں سمندروں کی سطح میں 200 فٹ تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسا جلد ہونے کا امکان تو نہیں ہے، مگر اس براعظم کا معمولی حصہ بھی پگھل گیا تو بھی اس کے دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح حال ہی میں براعظم انٹارکٹیکا میں ایک ایسی دریافت بھی سامنے آئی جس پر ہر خاص و عام حیران ہے۔ دراصل انڈین سائنسدانوں نے انٹارکٹیکا میں سبزے کی ایک نئی نسل دریافت کی ہے۔ ماہرین قطبی حیاتیات برف سے ڈھکے ہوئے براعظم کی ایک مہم کے دوران کائی کی ایک نو سے ٹکرائے۔ اس پودے کی شناخت کا عمل کافی محنت طلب تھا اور یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کو اس بات کی تصدیق کرنے میں پورے 5 سال لگے۔ بھارت کی سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب کے ماہرین حیاتیات نے اس پودے کا نام برم بھارتیانس رکھا ہے۔ بھارتی ہندو عقیدے کے مطابق یہ نام علم کی دیوی کا ہے۔ جنوری 2017 میں بحر ہند کی سمت نظر آنے والے لاسمین پہاڑیوں میں گہرے سبز رنگ کی اس تخلیق کو دریافت کیا۔ پودوں کو نائٹروجن کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم، فاسفورس، سورج کی روشنی اور پانی کی ضرورت ہے، اور انٹارکٹیکا کا صرف 1% حصہ برف سے پاک ہے۔ بڑا سوال یہ تھا کہ چٹانوں اور برف کے امتزاج میں یہ کائی کیسے زندہ رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے پایا کہ یہ کائی بنیادی طور پر ان علاقوں میں اگتی ہے جہاں پینگوئن بڑی تعداد میں نسل بڑھاتے ہیں۔ پینگوئن کے پاخانے میں نائٹروجن ہوتی ہے اور بنیادی طور پر یہاں کے پودے پینگوئن کے پاخانے پر زندہ رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انٹارکٹیکا میں سورج کی روشنی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ موسم سرما کے 6 مہینوں میں سورج کی روشنی کے بغیر اور درجہ حرارت کے -76 سینٹی گریڈ تک گر جانے کے باوجود یہ پودے گہری برف کے نیچے کیسے زندہ رہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ کائی اس وقت تقریباً 1 بیج کی حد تک سوج جاتی ہوگی اور ستمبر میں گرمیوں کے دوران سورج کی روشنی پڑنے پر دوبارہ پھوٹ پڑتی ہوگی۔ سوکھی ہوئی کائی بھی پگھلنے والی برف سے پانی جذب کرتی ہوگی۔ نمونے جمع کرنے کے بعد انڈین سائنسدانوں نے اگلے 5 سال کا وقت اس پودے کے ڈی این اے کی ترتیب سمجھنے اور اس کا دوسرے پودوں سے موازنہ کرنے میں صرف کیا۔ اب تک سب سے خشک اور انتہائی سرد اور تیز ہواؤں والے براعظم انٹارکٹیکا سے کائی کی 100 سے زیادہ انواع دریافت کی جا چکی ہیں۔ سائنسدانوں کے لیے پریشان کن بات ماحولیاتی تبدیلی کے وہ تشویشناک شواہد تھے جو انہوں نے اس مہم کے دوران دیکھے تھے۔ انہوں نے پگھلتے گلیشیئر اور پگھلے ہوئے برفانی پانی کی جھیلیں دیکھی اور نہ جانے کتنے عجیب و غریب بیکٹیریاز ان کی راہ میں آئے۔ سائنس کے مطابق انٹارکٹیکا سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ پودوں کی متعدد سمندری نسلیں
जो पहले इस मुंजमद बरे आज़म में जिंदा नहीं रह सकती थी, अब बरे आज़म के गर्म होने की वजह से हर जगह नजर आती हैं। जमीन के किसी भी बरे आज़म की सतह पर सबसे गहरा मकाम भी एंटार्क्टिका से दरियाफ्त हो चुका है। ये एंटार्क्टिका में मौजूद ड्रैमन ग्लेशियर के नीचे मौजूद है। बर्फ से भरी ये घाटी सतह समंदर से 3.5 किलोमीटर यानी 11,500 फुट नीचे है। सिर्फ समंदरों में ही इससे ज्यादा गहरी वादियां होती हैं। इस दरियाफ्त को सफेद बरे-आज़म यानी एंटार्क्टिका के नए नक्शे में दिखाया गया है। इस नक्शे में पहली बार बर्फ से ढकी इस जगह की साख्त की तफसील से अक्कासी की गई है। इसकी साख्त और खसूसियात से हमें यह जानने में मदद मिल सकती है कि मुस्तकबिल में कुतबे जनूबी में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। इसका मवाजना भूरे मुर्दार के साहिल पर जमीन के गहरे तरीन खुले हुए मकाम से करें तो वो सतह समंदर से 413 मीटर यानी 1355 फुट नीचे है। दोस्तों, इन नई दरियाफ्तों से ऐसी चट्टानों का पता चला है जिनके बारे में पहले से मालूमात नहीं थी। ये ग्लोबल वार्मिंग के दौरान पिघलते हुए ग्लेशियर्स को आगे बढ़ने से रोकेंगी, लेकिन इनके साथ साथ हमवार और जावियादार मैदानों का भी पता चला है जो इनके आगे बढ़ने में तेजी ला सकते हैं। कई दहाइयों से रेडार आलात ने माइक्रोवेव लहरें बर्फ से नीचे गुजार कर यह जानने की कोशिश की है कि एंटार्क्टिका की बर्फीली सतह के नीचे चट्टानी सतह किस तरह की है, लेकिन यहां अब भी कई वसी इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में न होने के बराबर मालूमात दस्तयाब हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर ये मालूम कर लिया जाए कि किसी तंग वादी में कितनी बर्फ दाखिल हो रही है और ये किस रफ्तार से हरकत कर रही है तो बर्फ के हुज्म का तयन किया जा सकता है। इससे वादी की छुपी हुई सतह के खुरदरेपन और गहराई के बारे में मालूम किया जा सकता है। इस तरीके से समंदर की जानिब बढ़ते हुए 20 किलोमीटर चौड़े ड्रैमन ग्लेशियर के बारे में मालूम होता है कि बर्फ सतह समंदर से 3500 मीटर नीचे तक जा रही है। समंदरों के अंदर मौजूद खंदकें बहुत गहरी हैं, लेकिन ये खुश्की पर मौजूद सबसे गहरी खंदक है। एंटार्क्टिका के एक तवील पहाड़ी सिलसिले ट्रांस एंटार्क्टिक पर ग्लेशियर्स की बड़ी तादाद पाई जाती है जो बरे-आज़म की मशरकी सतह मुर्तफा से होते हुए बूरे रास तक फैले हुए हैं। इन ग्लेशियर्स के नीचे एक ऊंची चट्टान है जो इनकी सतह से हटने की रफ्तार घटा सकती है। यह चट्टान इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि मुस्तकबिल में ग्लोबल वार्मिंग से बूरे रास पर तैरती बर्फ पिघल सकती है, जिससे दुनिया भर के समंदरों में तुगयानी की कैफियत का सामना हो सकता है और ये तुगयानी किसी बड़ी मुसीबत को दावत भी दे सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।